کیا چیلنجز آپ کو دیکھنے میں ملے جب آپ نے سبو سبا کو جوائن کیا؟ یونیورسٹی کا جب میں نے چارج لیا تو یونیورسٹی میں ایک طرح سے آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دس از دا فیکچوئل تھنگ کہ جنگل کا قانون تھا. دو مین چیزیں تھی جو ہمارے پاس اسٹرکٹلی فالو نہیں ہو رہی تھی. ایک HEC کی اٹینڈنس پالیسی، جن بچوں کی اٹینڈنس نہیں ہوتی تھی وہ اس طرح سے بلیک میل کرتے تھے کہ ہماری اٹینڈنس نہیں، ہمیں ایگزام میں بیٹھ. کتنے طلباء ابھی تعلیم سے جو ہے سریاب ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ کتنی فیکلٹی ممبرس ہیں؟ ہمارے پاس 3 کیمپس ہیں سبو سبا کے، جس میں ہمارا مین کیمپس ہے شہید بے نظیر آباد نواب شاہ میں. 17 سال کمپلیٹ ہونے کو آئے ہیں تو ہمارے پاس 5 فیکلٹیز ہیں. آپ اپنی جامعہ کے حوالے سے ابھی کتنا سیٹسفائی ہیں؟ بولیاں ملہا شالم ملا ہوت من اندر جا لوچ ملن سا ماٹھی تھی. کافی آپ کے اسٹوڈنٹس دنیا میں باہر جابس کر رہے ہیں، وہ جو ہے ڈگری حاصل کر کے کامیاب ہوئے، بٹ ایسی طالب علموں کے لیے کوئی پبلک میسیج؟ جو یونیورسٹی میں بچہ آتا ہے اس وقت خرافات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ تو اس نے فوکس کرنا چاہیے اپنی ایجوکیشن پہ، کیونکہ ایجوکیشن پہ فوکس کرے گا تبھی اس کو اچھی نوکری بھی ملے گی، وہ آگے بھی بڑھے گا، ماسٹرز کرے گا، ڈاکٹریٹ کرے گا. جس طرح سیاست میں جاتے ہیں طلباء اور ان کو آج کے ڈیجیٹل ایجوکیشن دور میں کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ ایتھیکلی ایک اچھے انسان بنیں گے تبھی آپ اچھے انجینئر بن سکتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اچھے لائر بن سکتے ہیں، جب آپ کے پاس صحیح اور غلط کی تمیز ہو. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں انجینئر ڈاکٹر پروفیسر سید مدد علی شاہ، جو کہ وائس چانسلر ہیں شہید بے نظیر آباد یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد. آج ان سے ہم یونیورسٹی جامعہ کے حوالے سے مختلف معاملات پر بات کریں گے. انہوں نے جو ہے قیمتی وقت نکالا ہے، ان کو اپنے دی پوسٹ ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو شاعری میں دلچسپی ہے؟ اگر کچھ اشعار آپ کو یاد ہوں تو شروعات سے کرتے ہیں. بہت مہربانی ابوذر بھائی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ویسے بھی جب میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہمارے سندھ کے سرتاج شاعر ہیں، ان کے اس شعر سے جو بیسیکلی انہوں نے جو ہے نا سورہ حمد کا ترجمہ کیا ہے کہ اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھنی قادر پہنجے قدرت سیں قائم آہ قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا سچو دھنی چئی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جو. زبردست. سر جی آپ اپنا تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی بتائیں تاکہ ہمارے آڈینس بھی دیکھیں اور کس طرح آپ اس اسٹیج پر پہنچے، کتنی محنت کی، کون سی اسٹیجز سے آپ کو گزرنا پڑا، تو یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں الحمدللہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میں ایک علمی ادبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میرے گرانڈ فادر میرے دادا ICS آفیسر تھے، انڈین سول سروسز کمیشن، اور اس کے علاوہ انہوں نے دہرادون ملٹری اکیڈمی سے بھی کورس کیا تھا. میرے دوسرے دادا جوناگڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، اور میرے والد صاحب پاکستان آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل تھے بلوچ ریجیمنٹ میں. الحمدللہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے حالانی، آپ نے سنا ہوگا، نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ میں، اس میں میرا جنم ہوا. اور نوشہر و فیروز کے حالانی چھوٹے سے قصبے میں نے پرائمری اور ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ ڈگری کالج کنڈیارو سے کیا. آپ کی دعاؤں سے اسکول اور کالج میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن ہولڈر رہا ہوں. اس کے بعد میں مہران یونیورسٹی آیا. اس وقت نیا ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر انجینئرنگ کھلا تھا، تو کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ میرے لیے بڑی اٹریکشن تھی. اسی میں نے گریجویشن کی وتھ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن اینڈ 2 گولڈ میڈلس. اس کے بعد جو ہے نا میں نے ماسٹرز کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں، چونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ کمیشن کے مقابلے میں جایا جائے، مگر اس سے پہلے آپ کی دعاؤں سے آئی کوالیفائڈ دی کمیشن آف وابڈا
یہ بڑی ایک مزیدار بات ہے کہ اچھے دور میں ہم پاس آؤٹ ہوئے. الحمدللہ آئی اپلائڈ فار 7 jobs, I got 7 appointment orders. تو the day I passed, the same day I got my first job. تو پہلی میری نوکری تھی IBM پاکستان میں, جو آواری ٹاورس کے ساتھ ہے, آواری آفس پلازا. نثار میمن صاحب جو وزیر مملکت رہے ہیں وہ ہمارے صدر تھے. اور اس کے بعد پھر میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں لیکچرر بنا. پھر میں نے وابڈا کی کمیشن کوالیفائی کی ایز اے فیلڈ اسٹور مینیجر. آئی ٹاپ تھرو آؤٹ دا کنٹری, آئی واز نمبر 1 ان ہول پاکستان. اس کے بعد میں نے PTCL کا کمیشن کوالیفائی کیا, اور سپارکو میں بھی مجھے جاب ملی, مگر میں نے PTCL کو پریفر کیا. اور پھر ہری پور ہزارہ میں 18 مہینے کا کورس ہوتا ہے PGD, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما, تو وہ میں نے کیا ہری پور ہزارہ سے ڈیجیٹل سوئچنگ اینڈ ٹرانسمیشن میں. اس کے بعد اسپیشلائز کورس کے لیے میں جرمنی گیا. پھر الحمدللہ آئی واز گرانٹیڈ قائد اعظم اسکالرشپ وچ واز ویری پریسٹیجیس اسکالرشپ. تو قائد اعظم اسکالرشپ پہ میں یونائٹڈ کنگڈم گیا. وہاں یونیورسٹی آف پلیمتھ سے میں نے ماسٹرز کی وائرلیس اینڈ موبائل کمیونیکیشن میں. پھر میں لندن آیا, اور لندن سے میں نے ڈاکٹریٹ کیا سیٹلائٹ نیویگیشن پہ. RNIB آپ نے نام سنا ہوگا, رائل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ. تو یہ بلائنڈ اور پارشلی سائٹڈ پیڈسٹرینس کے لیے بڑا ادارہ ہے UK میں. تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا, اور ان کے پروجیکٹ پہ بلائنڈ نیویگیشن پہ میں نے اپنی ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کی, ٹو گائیڈ بلائنڈ پیڈسٹرین ود دا ہیلپ آف GPS یونٹ. تو وہ نئی ٹیکنالوجی تھی اس وقت الحمدللہ. اس کے بعد میں نے UK میں پڑھایا بھی, کمپنی میں بھی جاب کی. پھر میں واپس پاکستان آیا, اور رائٹ فرام ڈے 1 میں نے سکھر IBA جوائن کیا ایز این ایسوسیٹ پروفیسر. میں بڑے فخر سے بولتا ہوں کہ میرے ڈومیسائل پہ سگنیچر بھی نثار احمد صدیقی صاحب کا ہے, جو ہمارے پہلے ڈپٹی کمشنر تھے نوشہر و فیروز, جب نیا ڈسٹرکٹ بنا تھا نواب شاہ سے الگ کر کے. اس کے بعد سر کی ہی انویٹیشن پہ میں پاکستان آیا, اور میں نے 2006 میں سکھر IBA جوائن کیا ایز این ایسوسیٹ پروفیسر. اس کے بعد میں فل پروفیسر بنا. پھر میں نے نثار صاحب کو آئیڈیا دیا, میں نے کہا سر ہمارا اتنا ایکسلنٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس میں کیوں نہ ہم انجینئرنگ شروع کریں. تو سر نے بولا کہ انجینئرنگ تو شروع کر دیتے ہیں ہم, مگر اصل چیز ہے کوالٹی, اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. تو میں نے کہا سر یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. یہ 2006 کی بات ہے. یہ 2006 سے 2015 تک 10 سال میں, بلکہ 2016 تک میں سرو کیا IBA میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر. پھر میں فل پروفیسر بنا. پھر جب ہم نے انجینئرنگ اسٹارٹ کی تو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ایکریڈیٹیشن لینا بہت ہی مشکل تھا اس وقت. آئی ایم تھینکفل ٹو سید عبدالقادر شاہ who was chairman of پاکستان انجینئرنگ کونسل. ان کی بڑی گائیڈنس تھی. تو ہمارا IBA کا ادارہ جو ہم نے ٹیلی کام انجینئرنگ اسٹارٹ کی تھی, بعد میں الیکٹریکل شروع کی, بعد میں کمپیوٹر شروع کی, یہ ہمارے پروگرام پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ایکریڈٹ ہوئے. تو میں بڑے فخر سے بولتا ہوں کہ جیسے نثار صدیقی صاحب IBA کے پائنیئر ہیں, اس کا ایک چھوٹا سا جو پورشن ہے انجینئرنگ کا, اس کا میں پائنیئر تھا, اور نثار صاحب کے زیر سایہ رہ کے میں نے انجینئرنگ شروع کی. اور الحمدللہ اب ہمارا جو انجینئرنگ پروگرام ہے IBA کا, جس میں الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ ہے, وہ پاکستان کے بیسٹ انجینئرنگ پروگرامز میں ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹ مہران یونیورسٹی, NED یونیورسٹی والوں سے کمپیٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں بیٹ بھی کرتے ہیں. کتنا ٹینیور آپ کو یہاں پر ہوا ہے؟ جو شہید بنظیر آباد یونیورسٹی کہتا ہوں, شاید نام میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے, پر آپ اس کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل, میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کیونکہ سلسلہ جڑتا جائے تو زیادہ اچھا ہے. بالکل ایسا ہی. تو IBA کے بعد پھر اللہ نے مجھے اپرچونٹی دیا. I was first and founding vice chancellor of first University of Technology which is established in Khairpur, Sindh, Pakistan. تو دیٹ از کالڈ BBSUTST, بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ. تو میں نے وہ اسٹیبلش کی الحمدللہ. 2 بلین کا پروجیکٹ ہم نے اسٹیبلش کیا وہاں پر الحمدللہ. آئی واز دا فرسٹ اینڈ فاؤنڈنگ وائس چانسلر. تو 2 بلین کا پروجیکٹ ہم نے CDWP سے منظور کروایا, جو پارشلی فنڈڈ بائی سندھ گورنمنٹ اینڈ پارشلی فنڈڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ. اس میں ضرور جو ہے نا ذکر کروں گا میر سجاد حسین تالپور کا, جو ہمارے بیچمیٹ بھی تھے, اور ہی از ناؤ رجسٹرار, ابھی بھی حالیہ رجسٹرار ہیں, جی ادھر ہی رجسٹرار ہیں. تو ان کی بھی بہت زیادہ کاوشیں تھیں. تو ہم نے مل کے یہ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا الحمدللہ, جو پاکستان کا پہلا ٹیکنالوجی کا ادارہ تھا جو یونیورسٹی بنا. اس کے بعد نوشہرہ KPK میں بنا. اب تو ماشاءاللہ 8 یونیورسٹیز آف ٹیکنالوجیز ہیں پورے پاکستان میں. اس کے بعد جب میرا ٹینیور ختم ہوا تو آئی ریجوائنڈ سکھر IBA ایز اے پروفیسر.
بعد میں پھر میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا, ڈین بنا, پھر پرو وائس چانسلر بنا سب کیمپسز کا. اس کے بعد اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں نے اپلائی کیا فار دا پوسٹ آف وائس چانسلر. تو کافی یونیورسٹیز میں میری سلیکشن ہوئی, مگر الحمدللہ آئی بین اپائنٹڈ بائی سندھ گورنمنٹ ایز وائس چانسلر ان نواب شاہ. تو اس کی میں اس طرح اصلاح کروں گا کہ کافی یونیورسٹیز ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے وابستہ ہیں. بالکل ہے. تو ہمارے خطوط بھی ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, دوسری یونیورسٹیوں کے میرے پاس, میری یونیورسٹی کے دوسروں کے پاس. جی. نواب شاہ میں خود 2 یونیورسٹیز ہیں. ایک ہے سبو واس شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز. ایک ہے ہماری یونیورسٹی جس کو میں شارٹ میں بولتا ہوں سبو سبا شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد, کیونکہ شہید بے نظیر آباد ڈسٹرکٹ کا نام ہے اور نواب شاہ شہر کا نام ہے. یس. تو سبو سبا میں نے جوائن کی 15 اگست 2024 میں, اور الحمدللہ تقریباً 2 سال پورے ہونے کو آئے ہیں. تو اب میں وائس چانسلر ہوں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد, جس کو عرف عام میں بولا جاتا ہے سبو سبا. اچھا سر, وہاں کتنے طلباء ابھی تعلیم سے جو ہے سریاب ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کتنی فیکلٹی ممبرس ہیں, اور کیا چیلنجز آپ کو دیکھنے میں ملے جب آپ نے سبو سبا کو جوائن کیا, اور کتنی امپرومنٹ کی وہاں پر ضرورت ہے؟ تو یہ اویرنیس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اس وقت ہمارے پاس 3 کیمپس ہیں سبو سبا کے, جس میں ہمارا مین کیمپس ہے شہید بے نظیر آباد نواب شاہ میں, جس میں ہمارے پاس 15 ڈپارٹمنٹ ہیں اور 5 فیکلٹیز ہیں. اس کے بعد ہمارے 2 سب کیمپسز بھی ہیں, ایک نوشہر و فیروز میں اور ایک سانگھڑ میں. تو 2009 میں یہ یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی, اور الحمدللہ اب تقریباً جو ہے وہ 17 سال کمپلیٹ ہونے کو آئے ہیں. تو ہمارے پاس 5 فیکلٹیز ہیں. ایک ہے فیکلٹی آف لا, جس میں الحمدللہ ہم LLB کی ڈگری آفر کر رہے ہیں. ایک ہے ہمارے پاس فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جس میں ہم کیمسٹری آفر کر رہے ہیں وتھ 2 اسپیشلائزیشن, انالیٹیکل کیمسٹری اینڈ ان آرگینک کیمسٹری. دوسرا ہے ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی, اور تیسرا ہے ڈپارٹمنٹ آف جینیٹکس اینڈ مالیکولر بایولوجی. اس وقت ہم جو ہے نا وہ باٹنی ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانکس اینڈ فزکس بھی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. یہ 2 کی ہمیں پرمیشن مل چکی ہے, اور انشاءاللہ اگلے سال 2027 میں یا 2028 میں ڈپینڈنگ آن ریسورسز ہم یہ 2 ڈپارٹمنٹ اور بھی شروع کریں گے اسی فیکلٹی میں. تیسری فیکلٹی ہے ہمارے یہاں فیکلٹی آف کمپیوٹنگ, جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارے پاس 3 تو ڈپارٹمنٹ اس وقت چل رہے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس, ایک ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس. اس کے علاوہ اس وقت ہمیں ایک اور ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن ملی ہے, دیٹ از ڈپارٹمنٹ آف ریموٹ سینسنگ اینڈ GIS, جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم, ریموٹ سینسنگ اینڈ GIS, جو آپ کی گاڑی میں ٹام ہوتا ہے, جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ ایک جگہ سے GPS جس کو بولتے ہیں آپ, دوسری جگہ کیسے پہنچیں گے. تو GPS تو اس کا ایک پارٹ ہے جو امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا پروجیکٹ ہے. بیسیکلی یہ GNSS ہے, جس کو بولتے ہیں گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم. اور اس کے علاوہ 2 اور کورسز ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں جو آگے چل کے ڈپارٹمنٹ بھی بنیں گے. ایک ہے BS ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو AI آج کل ضرورت ہے وقت کی, اور دوسرا ہے BS ان سائبر سیکیورٹی. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ ایز ویل. تو یہ ہو گئی آپ کی 3 فیکلٹیز. چوتھی فیکلٹی ہے ہمارے پاس فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ سائنسز, جس میں ہمارے پاس BBA کی اور MBA کی ہم ڈگری دے رہے ہیں وتھ 3 اسپیشلائزیشن, مارکیٹنگ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ فائنانس, اور دوسرا ہے ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس. اور آخری جو فیکلٹی ہے ہمارے پاس وہ ہے فیکلٹی آف سوشل سائنسز, جس میں جو ہے وہ ہم آفر کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن, جو آپ کی فیلڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن, جس میں ہم جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ گرافک آرٹس, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویژول آرٹ بھی انشاءاللہ فیوچر میں ہم شروع کریں گے. اور اس وقت ہے ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 لنگوسٹکس کے ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف انگلش لنگوسٹک اینڈ لٹریچر, ایک ہے ڈپارٹمنٹ آف سندھی, اور آخری جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں
وہ ہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن مینجمنٹ، جس میں ہم بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگریز آفر کر رہے ہیں. سر اس کے جو بی ایڈ ایم ایڈ وہ ریگولر بیسس پہ ہوتے ہیں وہ مطلب؟ الحمدللہ ریگولر بیسس پہ. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایکریٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ایکریٹیشن باڈی سے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گھر بیٹھ کے آپ کو بی ایڈ کی ڈگری مل جاتی تھی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ سبجیکٹس کون سے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. اب الحمدللہ یہ 4 ایئرس کا بیچلرس پروگرام ہے. اسی طرح جیسے آپ انجینئرنگ کرتے ہیں، جیسے آپ کمپیوٹر سائنس کرتے ہیں، اسی میں وہ بچے ٹیچنگ پیڈاگوجی پڑھتے ہیں. ٹیچنگ پیڈاگوجی کے ساتھ میتھڈولوجی اور جو ہے نا مائکرو ٹیچنگ کس طرح ہوتی ہے، یہ سب چیزیں USAID کے توسط سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا. اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے بہت زبردست پروگرام ہے. خاص طور پہ وہ لڑکیاں جو گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کرتی ہیں، بچوں کو پڑھاتی ہیں، ان کے لیے یہ آئیڈیل پروگرام ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سندھی اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو ہم نے لنک کیا ہے سندھی لینگویج اتھارٹی اور بھرگڑی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. تو وہ بچے جو پہلے وہی آتے تھے جن کی کم پرسنٹیج ہوتی تھی، اب ان بچوں کو انٹرنشپ مل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فونٹس، کمپیوٹر میں جو ہے نا ٹائپنگ، پرنٹنگ، یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں اور فوراً جو ہے نا ایک طرح سے روزگار کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. اچھا سر، یہ اکثر تاثر دیا جاتا ہے کہ سندھ کی تعلیم جو ہے وہ بہت پور ہے اور پنجاب کی جو ہے KPK کی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اس چیزوں میں کیا یہ کنسپائرسی ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ یہ کیا مطلب کی چیز ہے کہ ایجوکیشن میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے آئی ایم سوری ٹو سے جو لوور ایجوکیشن ہے اس کا حال صحیح نہیں تھا. الحمدللہ جب سے HEC بنی، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے آف کورس پلس مائنس دونوں پوائنٹس ہیں، مگر سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ریسرچ پہ فوکس کیا گیا اور یونیورسٹیز ایکسلنس کی طرف گئی. ایکریٹیشن باڈیز کی ایکریٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسے پاکستان انجینئرنگ کونسل، کمپیوٹنگ کونسل، نیکٹی ایجوکیشن کی کونسل ہے، ان سے بزنس کی کونسل ہے. آپ ایکریٹیشن کروائیں تو وہ آپ کے اوپر ویجیلنٹ واچ رکھتے ہیں کہ جو ہے نا یونیورسٹیز کیسے جو ہے نا وہ تعلیم دے رہی ہیں، کون سے اساتذہ ہیں ادھر. اس کے علاوہ دوسری یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں کافی کوالیفائڈ جو ڈاکٹرز PhDs باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، اور جو لوکل بھی کوالٹی بیسڈ ٹیچرز جو شروع سے جن کی ٹیچنگ نمبر 1 چوائس ہے، وہ جو ہے نا فورسفلی نہیں آئے ٹیچنگ میں، بلکہ وہ ٹیچنگ آپٹ کر کے آئے ہیں. تو اس طرح کے جب اساتذہ آئے ہیں تو الحمدللہ اس وقت سندھ کی تعلیم کا کافی مورال بلند ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ورلڈ رینکنگ میں کافی ہماری یونیورسٹیز جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ اچھے نمبر بھی ملے ہیں اور وہ ورلڈ رینکنگ میں آگے بھی بڑھی ہیں. اور یہ ورلڈ رینکنگ جو ہمارے پاس 3 رینکنگس ہیں اس وقت، گرین میٹرک رینکنگ، QS رینکنگ اور ٹائمس رینکنگ، اسی میں ہم رجسٹر بھی کرتے ہیں اور ان کے جو بھی ہیں اسٹینڈرڈس وہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں، کمپلائنس کرتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے الحمدللہ اب سندھ کی تعلیم کافی بڑی ہے، کافی بہتر ہوئی ہے، مگر اب بھی ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. کامیاب طالب علم کو مطلب کہ کون سی ایسی محنت کرنی چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے اس جدید دور میں؟ جیسے آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، آپ نے زندگی تعلیم میں تھی، کافی آپ کے اسٹوڈنٹس دنیا میں باہر جابس کر رہے ہیں، وہ جو ہے ڈگری حاصل کر کے کامیاب ہوئے، بٹ ایسی طالب علموں کے لیے کوئی پبلک میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو یونیورسٹی میں بچہ آتا ہے اس وقت خرافات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ تو اس نے فوکس کرنا چاہیے اپنے ایجوکیشن پہ، کیونکہ ایجوکیشن پہ فوکس کرے گا تبھی اس کو اچھی نوکری بھی ملے گی، وہ آگے بھی بڑھے گا، ماسٹرز کرے گا، ڈاکٹریٹ کرے گا. اور دوسری یہ کہ آپ کا جو وقت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وقت کو ضائع نہ کریں. انٹرنیٹ کے ریسورسز ہیں، بہت زیادہ ریسورسز ہیں، خان اکیڈمی ہے، MIT کے کورسز ہیں، کورسیرا سافٹ ویئر ہے، تو اس طرح کے بہت زیادہ اسٹینفورڈ کے کورسز ہیں، آپ کو باقی یونیورسٹیز کے کورسز ہیں جو ورلڈ کی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں. تو وہ کورسز لیں، وہ جو ہے نا خود کریں، اور اسی میں آپ کی کیپیسٹی بلڈ اپ ہوتی ہے، اور آپ نہ صرف اپنے آپ کو ایگزامس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل کوالیفیکیشن کے لیے بھی کرتے ہیں. پھر آپ باہر جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بچہ آئے وہ ڈیریل نہ ہو اپنے مقصد سے.
इंटरनेट के रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करे, सही यूटिलाइज करे। ऐसे नहीं कि वो जो है ना सारा दिन जो है ना वो चीटिंग में अपना वक्त ज़ाया करे और उसका अपना ही रूममेट उससे जो है ना कोई लड़की होकर बात कर रहा है या कोई दूसरा होकर बात कर रहा है और वो खुश हो रहा है कि मैं किसी से चीटिंग कर रहा हूँ, तो ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। दूसरा ये कि क्लासेस के बीच में गैप होता है और वो जब स्टूडेंट ऑन कैंपस होता है तो बहुत ज़्यादा वो फोकस होता है, उस टाइम को ज़ाया ना करे, उसी में पढ़े, दूसरे लेक्चर्स की प्रिपरेशन करे, प्रिपेयर्ड होके आए तो टीचर भी प्रिपेयर होके आएगा। और इसी तरह एक अच्छी डिस्कशन होगी क्लास में, और क्लास में वो जो डिस्कशन होगी वो टीचर को भी फोर्स करेगी, स्टूडेंट को भी फोर्स करेगी कि नए नए जो है ना वो तहकीकी और नए नए जो है ना वो तख्लीकी पहलू उनके सामने आए और उसी पे वो काम करे, अपनी पब्लिकेशंस करे और अपने आप को एक ग्लोबल स्टूडेंट करे, ताकि वो पाकिस्तान में एम्प्लॉयबल ना हो बल्कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एम्प्लॉयबल है। सर, ऐसी आपको कभी शिकायत मौसूल हुई कि असातिज़ा तालिब इल्मों को कभी फेल करते हैं, कभी उनको जो है वो ज़दोकोब करते हैं, ऐसे केसेस आपको सामने नज़र आए? जी, मैं जब सक्खर IBA में था उस वक्त मैं डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का जो है ना मैं मेंबर भी रहा हूँ, हेड भी रहा हूँ, और अपनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं, उसके लिए हमारे पास डिसिप्लिनरी कमेटी है जो इन केसेस को देखती है। उसमें कुछ केसेस तो जेन्युइन होते हैं, तो वो जो असातिज़ा या जो स्टूडेंट हैं वो जो भी इस किस्म के कामों में मुलविस होते हैं उनको हम तंबीह करते हैं, सेंश्योर करते हैं और उसके बाद उनको सबक कोशिश करते हैं कि वो सीख लें ताकि आइंदा इस किस्म की चीज़ें रिपीट ना हो। मगर कभी कभार अगर वो रिपीटेडली प्रैक्टिस होती हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं। मगर काफ़ी चीज़ें बुली भी होती हैं। बुली इस तरह के, एक टीचर है सख्त है, वो उसने किसी स्टूडेंट को सपोज करें कम मार्क्स दिए या फेल कर दिया, तो वो स्टूडेंट ख्वामखा जो है ना इसको अपने मफाद में यूज़ करते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट फ़लाँ टीचर जो है वो मुझे हरास कर रहा है, मुझे ज़दोकोब कर रहा है, मुझे फेल कर रहा है। तो उसको बड़ा क्रिटिकली ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की शिकायत होती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर सही तौर पे आप डील करें तो ना सिर्फ इसके ऊपर ओवरकम करेंगे बल्कि इस किस्म की चीज़ों को मुकम्मल तौर पे आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा सर, आपको जब आपने चार्ज संभाली सबू सबा की, तो यहाँ पर आपको कोई सियासी प्रेशर वगैरह अक्सर आते रहते हैं, उसको फेस किया और वहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाता है, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है, और इसमें क्या हक़ाइक़ आपने देखा? अच्छा, पहले तो मैं ये बात बताऊं कि यूनिवर्सिटी का जब मैंने चार्ज लिया तो यूनिवर्सिटी में एक तरह से, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ द फैक्चुअल थिंग, कि जंगल का कानून था। शोर शराबे, हंगामे, रोज़ रोज़ धरने, गेट ब्लॉक, बसेस ब्लॉक, बेचारी लड़कियां बसों में बैठी हुई हैं, प्रोफेसर साहबान बुज़ुर्ग वो बैठे हुए हैं, रोड ब्लॉक है। क्यों? कि हमें इम्तिहान में बैठने दिया जाए। और उसमें दो मेन चीज़ें थी जो हमारे पास स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही थी। एक HEC की अटेंडेंस पॉलिसी, क्योंकि HEC की बड़ी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है कि 75% अटेंडेंस हो तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप कोई उर्दू या इस्लामियात में मास्टर्स कर रहे हैं फिर तो आप लैब ना भी करते हैं तो आप पास कर जाएंगे, मगर लैब बेस्ड सब्जेक्ट जो है, जेनेटिक्स हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब आप लैब नहीं करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, केमिस्ट्री में जब तक आप लैब नहीं करेंगे किस तरह आप पास करेंगे, किस तरह आप मुआशरे में कारामद फ़र्द पड़ेंगे। तो वो जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं होती थी वो इस तरह से ब्लैकमेल करते थे कि हमारी अटेंडेंस नहीं, हमें एग्जाम में बेटा जब आपने क्लास ही नहीं अटेंड की आपको क्यों एग्जाम में बैठने दिया जाए? अगर आप फेल होंगे तो सुधरेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और कामयाब तालिब इल्म बन के, कामयाब ग्रेजुएट बन के यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। और दूसरी एग्ज़ाम पॉलिसी का क्या कि जो मिड टर्म जिसका मिस हो गया, हमारे पास होते हैं 100 मार्क्स, उनकी बड़ी सिंपल डिवीजन होती है कि 30 मार्क्स मिड टर्म एग्जाम, 20 मार्क्स सेशनल जिसमें असाइनमेंट हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, क्विज़ेस हो गए, और 50 मार्क होते हैं फाइनल एग्जाम के। तो इस तरह की एक गलत प्रैक्टिस रही थी कि जिसका मिड मिस हो गया वो मिड फाइनल के साथ जाके दे, जो कहीं नहीं होता था। यानी फाइनल 50 का आप ना दे, 80 मार्क्स आते। इस पे मैंने सख्ती की, मैंने कहा जो मिड में जिसने मिड मिस किया है उसके 0 मार्क्स होंगे, भले फेल हो तो फेल हो, क्योंकि फेल होगा तो आगे और पढ़ेगा, मेहनत करेगा, ज़्यादा सुधरेगा।
کیوں اگر آپ کی ڈگری 4 سالوں کی جگہ 5 سالوں میں آپ لیں گے تو اور زیادہ جو ہے نا آپ محنت کریں گے, اپنے سبجیکٹ پہ فوکس کریں گے اور فیلڈ میں ایک کامیاب گریجویٹ ہو کے نکلیں گے. تو اس پہ بڑا شاگردوں نے شور مچایا, یہ وہ, اس پہ میں نے سختی کی, اسی پہ بڑے جو ہے نا مظاہرے یہ وہ ہوئے میرے خلاف کہ یہ اس طرح ہے, شاگردوں کے حق میں نہیں ہے. مگر الحمدللہ مجھے یقین تھا, کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں, میں ان پہ سختی کروں گا تو یہ بچوں کے فائدے میں اور ان کو بھی احساس ہوگا. تو الحمدللہ اس کے بعد ان کو احساس ہوا. اور یہ ٹربل میکر بندے 5, 10 یا 6, 7 ہیں, باقی بچوں کا یہ مستقبل خراب کرتے ہیں, اس پہ میں نے سختی کی. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے ان سب میں اسٹیکس انوالوڈ تھے. کوئی بندہ, کوئی جو ہے نا وہ بااثر بندہ, ان کے اوپر ہاتھ تھا. تو جب آپ نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو وہ شور شرابہ مچ گیا. مگر الحمدللہ اس کو میں نے بڑا ایک جوان مردی سے فیس کیا, اس کو اوور کم کیا. اور الحمدللہ اب اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں. باقی یہ جو آپ نے سیاسی پریشر کی بات کی, یہ بڑا مزیدار آپ نے سوال کیا کہ کافی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نواب شاہ ایک سیاسی طور پہ بہت زیادہ سیاسی رہنما ہے اور بہت زیادہ آپ کے اوپر پریشر ہوگا. ان لائک دیٹ, نواب شاہ از کمپیریٹیولی ویری پیسفل. اور جو ہمارے ہاں جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کا بھی پریشر نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں البتہ یہ ہمارے پاس جو کچھ جو ہے نا خاص طور پہ جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ فون کر کے ہمیشہ بولتے ہیں کہ بھائی فلاں ہمارا بندہ آ رہا ہے, ان کو نوکری دو. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یونیورسٹی از ناٹ این امپلائمنٹ ایجنسی. یونیورسٹی ہم جو ہے نا بندوں کو امپلائے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. صرف ان کو ادھر سلیکٹ کر سکتے ہیں جن کی اشد ضرورت ہے, جس میں فیکلٹی ممبرز ہو گئے, پروفیسرز ہو گئے, لیکچررز ہو گئے. اور 2 ہمارے مین ادارے ہیں, ایک اورک آرگنائزیشن آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, ایک QEC کوالٹی انہانسمنٹ سیل, جس میں ہم کوالٹی پہ چیک بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ایجوکیشن مل رہی ہے وہ کوالٹی والی مل رہی ہے یا صرف خانہ پوری ہو رہی ہے. تو اس طرح کے پریشرز آتے رہتے ہیں. مگر الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اس پہ کافی حد تک کنٹرول بھی کیا, آپ سیکھ بھی گئے ہیں, کیونکہ یہ تیسری یونیورسٹی ہے جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں سکھر IBA اور BBSUTSD کے بعد. تو الحمدللہ اب یونیورسٹی کا ماحول بھی کافی بہتر ہے. اور اس قسم کے جو پریشرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت پریشر نہیں ہوتے, مگر پھر بھی جو ہلکا پھلکا پریشر ہوتا ہے اس پہ ہم اوور کم کر لیتے ہیں. اچھا سر, زیادہ تر کس جاب کے لیے کالس آتی ہے؟ یہ کہ بس ہمارے پاس جو ہے نا انفارچونیٹلی جو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہمیں فون کرتے ہیں کچھ بااثر شخصیات, وہ 4 نوکریوں کے لیے کرتے ہیں, جن کو میں اذراء مذاق بولتا ہوں. وہ 23ویں گریڈ کی نوکری ہے. 30 نہیں, ٹوٹل تو 22 گریڈ ہے. 22ویں گریڈ میں چیف سیکریٹری ہوتا ہے, وائس چانسلر ہوتا ہے, اور ہائیسٹ پوسٹ پہ 22. ان کو میں اذراء مذاق بولتا ہوں 23واں گریڈ, جو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اچھا 23واں گریڈ. ایک پٹے والا جس کو ہم بولتے ہیں نائب قاصد, ایک مالی, ایک چوکیدار, اور ایک کلرک جس کو کمپیوٹر چلانا نہ آئے, ادھر آفس میں بیٹھ کے تنخواہ لے. مگر الحمدللہ جو ہے نا اب چونکہ ٹیکنیکل چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس ہے, اسی لیے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگا وہ امپلائیبل نہیں ہوں گے. تو اس پہ کافی حد تک اب کنٹرول ہو گیا ہے. سر یہ کیوں اس 4 نوکریوں پر ڈیزگنیشن پر زیادہ فوکس کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ایسے ہی لوگ جو ہے نا بیچارے جاتے ہیں جن کو کہیں نوکری نہیں ملتی. باقیوں میں تو یہ ایک جذبہ آ گیا ہے کہ ہم جب تک اسکل نہیں سیکھیں گے, پڑھیں گے نہیں, اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں, امپروو نہیں کریں گے, تو ہم امپلائیبل نہیں رہیں گے. تو اسی وجہ سے پڑھنا, اسکلز حاصل کرنا لوگوں کی مجبوری ہو گئی ہے. کیونکہ آج کل لوگ ڈگریوں پہ آپ کو نوکری نہیں ملتی. ڈگری از اے پیس آف پیپر. امپلائر بھی آپ کو یہی بولتا ہے کہ مجھے آپ کیا کر کے دیں گے. اور اسی وجہ سے پہلے تو یہ بولتے تھے نا کہ آپ کے پاس نوکری سرکاری ہے یا خانگی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری نوکری میں گدھا اور گھوڑا برابر ہے. گدھا آگے جا رہا ہے, گھوڑا پیچھے جا رہا ہے. اور خانگی جو پرائیویٹ جاب ہے اس پہ آپ کو ٹیلنٹ کے بیس پہ, آپ کی کمپیٹنس کے بیس پہ آپ کو پروموشن ہوتا ہے اور آپ آگے بڑھتے ہیں. اسی وجہ سے آج کل بہت زیادہ نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر میں. تو میرے خیال میں یہ کانسیپٹ کچھ کم ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا کہ سرکاری نوکری سے ہٹ کے بندہ پرائیویٹ نوکری کی طرف جائے, کیونکہ اسی میں آگے وہ بڑھے گا, اسی میں وہ اپنے نئے نئے اسکلز سیکھے گا, اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کرے گا اور دنیا میں کاندھے سے کاندھا ملا کے فخر سے اپنے آپ کو بلند کر سکے گا. سر یونائٹڈ نیشنز نے ابھی جو ہے
سسٹینیبل میرے خیال میں ابھی ڈیولپمنٹ SDGs. تو یہ ساری یونیورسٹی جامعات کے لیے انہوں نے خصوصی ایک اسپیسیفک جگہ دی تھی کہ اس پہ جو ہے یونیورسٹیز کو کام کرنا ہے. تو اس حوالے سے مجھے پوری سی نالج نہیں ہے, کیونکہ آپ بتائیں گے تاکہ علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور ہمارے ویورس بھی اس چیز کو تھوڑا سا. بہت اچھا سوال ہے, میں اپریشیٹ کروں گا آپ کے سوال کو, کہ یہ جو 17 SDGs ہے اس میں ہر یونیورسٹیز نے 4 SDGs سلیکٹ کر کے ان کے اوپر اپنی رینکنگ کروانی ہوتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہے نا ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے, اس وقت 3 کو ہمارے پاس بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. ایک US رینکنگ ہے, ایک ورلڈ ٹائمز رینکنگ ہے, اور تیسری جو ہے وہ جو ہے نا گرین میٹرک رینکنگ ہے, جو انڈونیزین بیسڈ ہے. انڈونیزیا جو کنٹری ہے ہمارے فار ایسٹ میں. تو میں نے اپنی یونیورسٹیز میں 4 SDGs سلیکٹ کیے ہیں. اس میں پہلا ہے کوالٹی ایجوکیشن, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کل ایجوکیشن کی وہ اہمیت نہیں رہی کہ لوگوں کو ڈگری چاہیے. لوگوں کو کوالٹی ڈگری چاہیے. لوگ کیوں جا رہے ہیں لمس میں, لوگ کیوں جا رہے ہیں سکھر IBA میں, لوگ کیوں جا رہے ہیں مہران NED یونیورسٹی میں یا UET لاہور میں, نسٹ میں, نیو ٹیک میں؟ اسی وجہ سے کہ ادھر کوالٹی ایجوکیشن ہے. آپ بھی MBA, میں بھی MBA ہوں, مگر میرے MBA میں کوئی ایسی بات ہو کہ مجھے ہاتھوں ہاتھ جو امپلائر ہیں وہ لے جائے, وہ چاہیں کہ یہ بندہ میرے پاس کام کرے. تو کوالٹی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ تھنگ جو میں نے لیا اپنی یونیورسٹی کے لیے, دیٹ از جینڈر بیلنس. کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے بڑا المیہ ہے کہ سندھ میں, خاص طور پہ رورل سندھ میں, خواتین بہت ہی کم آتی ہیں نوکریوں میں. اور آپ ان کے پیرنٹس سے بھی پوچھیں گے, وہ بھی بولیں گے کہ بھائی بچی کی شادی ہو جائے, اس کے بعد مالکوں کی مرضی ہے. بھائی مالکوں کی کیا مرضی؟ آپ کی بچی پڑھے گی تو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گی, گھر میں اس کی عزت ہوگی. تو اس کے لیے ڈگری حاصل کرنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری اس کو جاب کرنا ہے. تو اسی پہ ہم نے فوکس کیا کہ رورل سندھ کے ہمارے پاس بچیاں آ رہی ہیں, تو ان بچیوں کو اتنا ہم پروموٹ کریں کہ وہ جو ہے مردوں سے کاندھا کاندھے میں ملا کے آگے بڑھیں. تو الحمدللہ اس وقت 35% ہمارے پاس خواتین ہیں, 65% جینٹس ہیں, اور جینڈر بیلنس پہ خاص ہم توجہ دے رہے ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے پارٹنرشپس. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ لوکل پارٹنرشپس اینڈ انٹرنیشنل پارٹنرشپس, کہ آپ MOUs سائن کریں جو یونیورسٹیز آپ کے ہاں سندھ میں ہیں, پاکستان میں, جو آپ کی فیلڈ میں کام کریں, تاکہ فیکلٹی ایکسچینج ہو سکے, اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہو سکے, جوائنٹ ریسرچ ہو سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ باہر کی یونیورسٹیز میں الحمدللہ میں نے 2-3 کنٹریز کو وزٹ کیا, ان کے پروفیسرز کو اپنے پاس بلایا. میں ملیشیا گیا, ٹرکی گیا, اور ادھر کے پروفیسر سے بات ہوئی, ان کے ساتھ MOUs سائن کیے. ہمارے MOU سائن کیے آپ نے؟ 4 MOUs میں نے ٹرکی میں سائن کیے, اور 3 MOUs میں نے ملیشیا میں سائن کی. سبو سبا کا بات, سبو سبا کی طرف سے, اچھا, ان کی طرف سے, تاکہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ ادھر جائیں تو ان کو فیس میں ریڈکشن ملے. ہمارے اسٹوڈنٹ ایک سیمسٹر ادھر جا کے کریں اور پھر واپس آئیں اور باقی سیمسٹر اپنے پاس کنٹینیو کریں. اسکالرشپ پہ اکثر زیادہ اسکالرشپ پہ, اسی یونیورسٹی کی جو ہے نا اسپانسرشپ پہ. زبردست. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جوائنٹ ریسرچ کریں, جوائنٹ پبلیکیشنز ہوں, فیکلٹی ایکسچینج ہو, اور آن لائن کلاسز ہوں. یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے کہ آن لائن کلاسز میں اگر آپ نہیں جا سکتے تو اسی سے آپ مستفید ہوں. اور اس کے علاوہ لوکل پارٹنرشپس. تو یہ تیسرا SDG ہوا. چوتھا SDG ہے انڈسٹری ایکیڈیمیا کولیبریشن, کیونکہ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے پاس کہ ہم وہ گریجویٹ پیدا کرتے ہیں جو انڈسٹری میں فٹ نہیں ہو سکتے. انڈسٹری والے بولتے ہیں آپ ہمیں جو گریجویٹ دیتے ہیں وہ تو ہمارے کام کے ہی نہیں ہوتے, ہم ادھر ان کو پھر آن جاب ٹریننگ کرواتے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ اگر انڈسٹری کو 10 اسکل چاہیے اور آپ میں 7 اسکلز ہیں تو یو کوڈ ہیو گریبڈ دیٹ جاب. تو ہم انڈسٹری والوں کو بلاتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے پاس کریکولم ڈیزائن میں ہماری ہیلپ کریں. اور انڈسٹری ایکیڈیمیا بورڈز ہم نے بنائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس قسم کے گریجویٹ ہمیں چاہیے, اس میں یہ اسکلز ہوں. اور جب انڈسٹری ایکیڈیمیا میں یہ گیپ برج ہو جائے گا تو امپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا. کیا چیلنجز ہیں کہ جامعہ کو بہتر سے بہتر کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم درکار ہے, اور کب اپنا جو ہے اس کو زیادہ تر وقت بھی دے پا رہے ہیں؟ مسلسل محنت جستجو آپ کی لگن جاری ہے, تو کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ پراپر سیٹسفائی ہو جائیں کہ ابھی مجھے محنت کرنی ہے؟ جس طرح ایک بندہ جستجو کرتا ہے کہ مجھے اس جگہ پر جانا ہے, یہاں پر ابھی میرے مطلب جو محنتی بندہ ہوتا ہے, تو آپ اپنی جامعہ کے حوالے سے ابھی کتنا سیٹسفائی ہیں کہ ابھی اس کو امپروو کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو بہتر؟ سر یہ تو میرے خیال میں جو امپروومنٹ ہے یہ کنٹینیوس اور کنسسٹنٹ پروسیس ہے.
میں پھر سائیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا سنائے سر. ایک شعر کوٹ کروں گا. تا گولیاں گولیاں ملہاں شالم ملاں ہوت من اندر جا لوچ ملن سا ماٹھی تھے. اگر مجھے اپنا محبوب مل گیا تو پھر میں ایک طرح سے سکون میں جو ہے نا آ جاؤں گا اور میری اسٹرگل ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے شاہ عبد اللطیف بھٹائی بولتا ہے کہ آپ کی منزل آگے ہے. گولیاں گولیاں ملہاں, میں آگے بڑھتا جاؤں, مجھے ملے نہیں. من اندر جا لوچ, جو میرے جو ایک اندر کی آندھ ماندھ ہے, جو اندر کا ایک جو ہے نا جستجو ہے, وہ ختم نہ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹرگل, یہ میں کہتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ آگے بڑھتے جائیں اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے, اور کوشش آخری دم تک نہیں چھوڑنی چاہیے. میں پھر ایک لطیف سائیں کا شعر کوٹ کروں گا. تے ہلندے ہوت پنہوں ڈے پیرے پندھ کندیاس. یہ سسی پنہوں کا قصہ جو آپ نے سنا کہ جب پنہوں کو اٹھا کے لے گئے جو ہے نا جو جت تھے ان کے بھائی تھے اونٹوں پہ, تو اونٹ تو چلے گئے, تو اب وہ سسی کے روپ میں لطیف سائیں ہمیں اسٹرگل کی بات بتا رہے ہیں. تو جو ہے نا ہلندے ہوت پنہوں ڈے پیرے پندھ کندیاس, تو وہ جب چلے گئے تو میں پیدل چلوں گا اپنے مقصد کو حاصل کرنے. جے پیرن پندھ چھڈیو تو گوڈن بھر گھسکندیاس. اگر میرے پاؤں نے چھوڑ دیا نا تو اپنے گوڈوں کے ساتھ, اپنی نیز کے ساتھ جو ہے نا میں آگے چلوں گا. جے گوڈن گھسکن چھڈیو تو ٹھوٹن بھر ٹھڑکندیاس. تو میں اپنے ایلبوز پہ چلوں گا. جے ٹھوٹن ٹھڑکن چھڈیو تو ہتھن سا ہلندیاس, تو ہاتھوں پہ چلوں گا. جے ہتھن ہلن چھڈیو تو چیل بھر چرندیاس. تو اپنے جو کمر ہے اس کے بل پہ میں آگے بڑھوں گا. جے چیل چرن چھڈیو تو سینے بھر سرندیاس. تو اپنے سینے کے بل پہ میں آگے چلوں گا. جے سینے سرن چھڈیو تو اکھن سا ایندیاس. میں اپنے محبوب کو آنکھوں سے دیکھوں گا. پوئے ملیا تو ملندیاس. اگر مجھے اپنا ٹارگیٹ, اپنا جو محبوب ہے, جو اپنی منزل ہے وہ مل گئی تو بسم اللہ, نہ تو گھوری جان جتن تا. اگر مجھے نہ ملا نا تو میری زندگی اس کے اوپر قربان ہے. سب لوگ میرے فٹ اسٹیپس فالو کریں گے اور نقش قدم پہ فالو کرتے ہوئے اسی منزل تک پہنچیں گے. تو یہ لطیف سائیں نے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو, منزل کو حاصل کرنے کے لیے آخری دم تک اسٹرگل کریں. اس شعر کو اگر میں آپ کو دوبارہ گزارش کروں تو ہمیں پراپر یہ تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا, کیونکہ اس میں یہ بحث ملتا ہے کہ آپ جستجو کرتے جائیں اور اس کے بعد جب تک آپ کو ایم مقصد جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوتا تب تک کانسٹنٹ. یہ 17 شعر ہیں اس کے, میں نے صرف 8 سنا ہے. تو سر وقت آپ کے پاس کم ہے تو میں نے 17 میں سے صرف 8 آپ کو اشعار سنا ہے. اچھا, یہ 17 میں سے 8 ہے. یہ 8 ہیں 17 میں سے. 9 اور بھی رہتے. شاہ صاحب کا آپ نے جو ہے رسالہ کمپلیٹ پڑھا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اشعار کچھ یاد ہے؟ سر کافی پڑھا ہے. میں لطیف کو بہت زیادہ پڑھا ہے اور سچل سرمست کو بھی پڑھا ہے, اور اس کے علاوہ اردو شاعری بھی میں نے کافی پڑھی ہے. میں نے پورا نسخہ ہے وفا حضرت فیض کا وہ پڑھا ہے, حضرت جوش ملی آبادی کا یادوں کی بارات, حضرت اقبال کے جو بھی 3 اردو کتب ہیں, بال جبریل, بانگ درا اور آدھا ضرب کلیم, کیونکہ آدھا فارسی میں ہے, وہ بھی پڑھے ہیں. تو سچل سائیں کا ایک شعر جو میرے والد صاحب کا پسندیدہ شعر تھا وہ مجھے یاد آ گیا. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں کہ کچو سچو نہ تھے, کچو سچو نہ تھے توڑے لائے رنگ. جو کچا پتھر ہوتا ہے نا وہ سچا نہیں بنے گا. اسی طرح وہ لوگوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ جو چیزوں کو کیجول لیتا ہے وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا, بھلے وہ توڑے لائے رنگ, بھلے اس کے پاس کوئی بھی ڈگری ہو. پر سندے سچن سنگ کچا سچا تھی گیا. مگر جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, جب آپ اطالی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, جب آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جس سے آپ کو وہ ویژن ملتا ہے, تو پھر آپ سچے ہو جاتے ہیں, پھر آپ خود ایک اسکالر بن جاتے ہیں اور اسی مقام تک پہنچتے ہیں جو آپ کا منزل مقصود ہوتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرا سپروائزر جب میں UK میں تھا, لندن میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا, وہ مجھے بولا تھا کہ بیٹا ایٹ دا اینڈ آف ڈے یو ول بی ایکسپرٹ ان دس فیلڈ, یو ہیو ٹو ٹیچ اس دس فیلڈ ان وچ یو آر ڈوئنگ یور ڈاکٹریٹ.
سر آپ کا فیوریٹ کتاب کون سا ہے، فیوریٹ استاد کون سا ہے؟ یہ ایک میں سوال آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ ایک ہر چیز کا، ہر بندے کی پرسنالٹی کا ایک پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اور ہیبٹ آپ کو زیادہ کتاب پڑھنے کا شوق ہے یا مطلب کیا؟ یہ تھوڑا سا بڑی عنایت. فیوریٹ جو آپ نے کتاب پوچھی، مجھے 2 کتب بہت پسند ہیں. ایک تو حضرت علی کی ہے نہج البلاغہ، وہ میں پڑھتا رہتا ہوں اور اسی سے کافی سبق بھی سیکھتا ہوں، اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور دوسرا ہے اسٹیون کووی کی بک 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل. یہ آپ پڑھیں، اور میں ہر بچے کو بولوں گا کہ یہ 2 کتابیں ضرور پڑھیں. یہ 2 کتب پڑھیں گے تو نہ صرف ان کا ویژن امپروو ہوگا، بلکہ ان کو پتہ چلے گا کہ لائف میں امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں، ارجنٹ چیزیں کون سی ہیں، اور کس طرح تھوڑے ٹائم میں آپ نے میکسیمم اسکل حاصل کریں اور آپ منزل مقصود تک پہنچیں. دوسرا آپ پوچھ رہے تھے کتاب کے علاوہ کچھ اور پوچھ رہے تھے، استاد پوچھا تھا سر. میں جناب جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا اور کالج میں پڑھتا تھا، اس وقت کے میرے 2-3 اساتذہ ہیں اور یونیورسٹی کے بھی، تو میں سب کا نام لینا اپنا فرض سمجھوں گا. کہ ہائی اسکول میں مجھے 2 اساتذہ تھے. ایک استاد عبد المجید راجپوت صاحب جو حالانی میں ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، میں ان کو سلام کرنے جاتا ہوں. اور ایک استاد نور محمد شاہ صاحب، وہ ہمارے کلاس ٹیچر تھے انگلش کے، اور استاد عبد المجید ہمیں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے تھے. تو دونوں حیات ہیں. میں اب بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان سے ملاقات ہو، ان کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہوں. اور کالج میں سائیں محمد ہارون سومرو صاحب، وہ ہمارے استاد تھے کنڈیارو سے، جنہوں نے ہمیں انگلش پڑھائی. وہ بھی بہت کلاس کے ٹیچر تھے. اور یونیورسٹی میں ضرور بولوں گا کہ میرے 2 اساتذہ، ایک جس نے ہمیں سبجیکٹس پڑھائے ڈاکٹر مختار انڑ صاحب، مہران یونیورسٹی کے پروفیسر، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. دوسرے جو ہے نا ڈاکٹر الصادق الامین محمد مدنی ہالے-پوٹا صاحب، جو اس وقت UK میں رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پروجیکٹ کروایا تھا روبوٹکس پہ، اور میں نے یہ 1991 میں روبوٹکس پہ پروجیکٹ کیا تھا مدنی صاحب کی سپرویژن میں. تو یہ اساتذہ ہیں جو ہمیشہ ایک میرے لیے جو ہے نا مشعل راہ ہے، اور میں ہمیشہ ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو سدھارتا بھی ہوں. اور ایک مجھے جو ہے نا سندھی میں ایسا چاہتا ہے اتساہ، ایک اتساہ ہکڑو ملندو ہے، وہ چاہت، اور ایک آپ میں جذبہ ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ٹاپ پیک تک پہنچیں. سر میں نے آپ کا بڑا قیمتی ٹائم لیا، لیکن آپ سے ایک سندھ کے نوجوانوں، پاکستان کے طلباء، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک پبلکلی اویئرنیس میسج کیا دیں گے، اور کیا نوجوانوں کو اس ڈیجیٹل ایجوکیشن اور ڈیجیٹل کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے سر ایک جامع پیغام ہمیں دے، کیونکہ ہم بھی آپ کے سامنے طالب علم ہی ہیں، ہم آپ سے کافی چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں اور بہت بڑا مزہ آیا. جی سر، بہت بڑی مہربانی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وہ اسکل سیکھیں جن کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، اور اس وقت اسکلس کے سوا آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے. وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن، آپ نے ڈگری لے لی، فلاں میں نے BA کیا، MA کیا، BS کیا، سو واٹ؟ پیپل آر سیلنگ دیئر اسکلز ان دا مارکیٹ. تو آپ گلوبل اسٹوڈنٹ تبھی بنیں گے، گلوبلی امپلائبل تبھی بنیں گے جب آپ کے پاس اسکلز ہوں، کمپیوٹنگ اسکلز ہوں، ڈیجیٹل اسکلز ہوں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کیوں اہمیت بڑھ گئی ہے آپ کی، جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا انٹرنیٹ کی کیوں اہمیت بڑھ گئی ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ آپ جتنے سافٹ ویئر سیکھیں گے، جتنے آپ جو ہے نا وہ کوڈ سیکھیں گے، اتنا آپ آگے بڑھیں گے، اور آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں گے کہ لوگوں کی ضرورت ہو. آپ کو نوکریوں کے لیے دوسروں کے دروں پہ نہ جانا پڑے، بلکہ امپلائیز خود آپ کو بولیں کہ آپ کو اتنی آفر جو ہے نا ہم دے رہے ہیں، آپ یہ جاب چھوڑ کے ہمارے پاس آئیں گے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ سر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو جس طرح سیاست میں جاتے ہیں طلباء، اور ان کو آج کے ڈیجیٹل ایجوکیشن کے دور میں کیا کرنا چاہیے، کیا محنت کرنی چاہیے، اور کیا ایسا پبلکلی میسج ہونا چاہیے کہ وہ اس سے استفادہ، جو آپ زندگی سے جو ہے بطور ایک ایکسپیرینس گزر چکا ہو، وہ طلباء کے ساتھ اور سندھ کے اور پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ شیئر کر لیں. نہیں، بہت اہمیت والی بات آپ نے کی کہ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اسکلز بھی، اور اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایتھکس، آپ کے پاس ایتھیکل ویلیوز ہو، آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اور جو غلط چیز ہو اس پہ نو کہنے کی آپ میں جرأت ہو. کہ کوئی بھی بڑا بندہ، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی سیاسی بندہ جب آپ کو کوئی غلط بات کہے تو اس کو آپ نو بول سکیں. اور نہ صرف یہ کہ جو ہے نا نو اس طرح بولیں کہ جو ہے نا آپ کا کام بھی آگے چلے اور اس کو وہ میسج بھی ٹرانسفر ہو جائے. اور دوسری یہ بات کہ ایتھیکلی جو بات آپ کا ضمیر نہیں مانتا،
جو بات آپ کا جو ہے نا وہ اصول نہیں مانتا, آپ کا مذہب آپ کو نہیں سکھاتا, اس سے آپ دور رہیں, کیونکہ جب آپ ایتھیکلی ایک اچھے انسان بنیں گے تبھی آپ اچھے انجینئر بن سکتے ہیں, اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, اچھے لائر بن سکتے ہیں, جب آپ کے پاس صحیح اور غلط کی تمیز ہو. اور آخر میں اگر آپ اجازت دیں تو حضرت احمد ندیم قاسمی کی یہ دعا اکثر میں پڑھتا ہوں, یہ دعا جو ہے نا کر کے میں جو ہے نا آپ سے اجازت بھی لوں گا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, اور یہاں جو سبزہ اگے وہ اگا رہے صدیوں, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو, اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. اور آخر میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شعر میں ضرور پڑھوں گا, بسم اللہ. مانک مٹر سندوم اوندا ہی میں سوجھرو, حشر ویل حساب میں کڏहिं بि چھڏے نہ ویندوم, ساریو سڏ کندوم منجو کوہیارو کیچ دھڑی. اگر آپ کی منزل صحیح ہے تو اللہ کی بھی مدد آپ کے ساتھ ہوں گی, بزرگوں کی دعائیں بھی ہوں گی, اور آپ کامیاب و کامران بنیں گے. نہ صرف آپ بنیں گے بلکہ آپ پاکستان کو دنیا کی بہترین مملکتوں میں سے, بیسٹ اکانومیز میں سے ایک اکانومی بنائیں گے. زبردست, تھینک یو سر. ناظرین, آج ہمارے ساتھ تھے شاہ صاحب, سید مدد علی شاہ صاحب. از اے ویری یونیک پرسنالٹی. کافی چیزیں ہم نے آج ان سے سیکھی. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے اور نئے دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ علیہ کا بات.